صاحبین 3 مرتبہ درود شریف دربار مقدس سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد بعدد من صلی وسلم وصلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد بعدد من قال وقام اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد كلما ذكره الذاكرون كلما وقتنا ذكر الغافلون وسلم تسليما كثيرا كثيرا وأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شروع کرتا ہوں میں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور رحمان اور رحیم ہے۔ عزیز بہنوں، عزیز بھائیوں، ہماری محفلیں جو چلتی ہے اس میں ہم کو کچھ نصیحتیں آپ کو دینا مقصد ہوتا ہے، اور یہ نصیحتیں اس واسطے دی جاتی ہے تاکہ آپ اس پر عمل کریں، ورنہ ایسے ہی ہے جیسے ہم سب سن رہے ہیں لیکن ایک کان سے سنتے ہیں دوسرے کان سے ہم نکال دیتے ہیں۔ اس وجہ سے ہماری زندگیوں پہ اس کا اثر نہیں ہو رہا ہے، ہم اپنی زندگیوں کو بدلنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں جتنے میرے ماننے والے تھے رسول کے، تمام صحابہ، تمام صحابیات، تمام جتنے آپ کی خدمت میں رہا کرتے تھے اور جو گھر کے تھے اور جو در کے تھے، سبھی نے ہر بات کو دل پہ لیا۔ آج ہم لوگ در کے ہو نہیں، نہ گھر کے ہو، نہ گھر والوں کی محبت ہمارے دلوں میں ہے، نہ در والوں کی محبت ہمارے دلوں میں، نہ گھر والوں نے جو عمل کیا اس کو کرنے تیار ہیں، نہ در والے جو عمل کیے اس کو کرنے تیار ہیں۔ آج سب سے بڑی مصیبت ہم لوگوں میں یہ ہو گئی کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس وقت نہیں ہے۔ میرے عزیز بھائیوں، عزیز بہنوں، یہ وقت ہے آپ کے پاس، جب آپ وقت نکالیں گے تو رہے گا، ورنہ وقت ایسا نکل جائے گا جیسے ہاتھ میں سے صابن نکل جاتا ہے، اور وقت ایسا نکل جائے گا جیسا ہاتھ میں سے ذرے نکل جاتے ہیں، اور وقت ایسا گزرتا ہے جیسے شاعر نے کہا، زندگی مثل برف ہے دوستو، زندگی مثل برف ہے دوستو، رفتہ رفتہ یہ پوری ہی گل جائے گی۔ کام میں لائے تو ہے اس کے بڑے فائدے، ورنہ رکھے رکھے بھی یہ گل جائے گی۔ زندگی بھی آپ کی جو ہے برف کے مانند ہے، اگر آپ برف لا کے رکھیں گے اپنے گھر میں، اپنے مقام پر، اگر وہ برف کو آپ ٹھنڈے پانی میں ڈال دیں گے تو پانی ٹھنڈا کرتے ہوئے گھلے گا، اور اگر آپ کسی میٹھے میں ڈالیں گے تو میٹھے کو کسی کو ٹھنڈا کرنا ہے تو اس کو ٹھنڈا کرتے ہوئے گھلے گا۔ لیکن اگر وہ نیچے رکھیں گے اور یہ امید رکھیں گے کہ میرا جو برف میں لایا ہوں وہ باقی رہے گا، تو یاد رکھیے وہ برف تو گھل جائے گا، آپ کو ملنے والی چیزیں کچھ نہیں ملے گی۔ آپ کی زندگی میں بھی آپ کو اللہ نے مثل برف بنایا ہے، جیسے برف 15 منٹ میں گھلتا ہے، آدھے گھنٹے میں گھلتا ہے، 1 گھنٹے میں گھلتا ہے، ایسے ہی آپ کی اور میری زندگی کا بھی ایک وقت مقرر ہے۔ کوئی 50 سال جی کے گھل جائے گا، کوئی 40 سال میں گھل کے مر جائے گا، کوئی 30 سال میں گھل کے مر جائے گا، کوئی 80 سال میں مرے گا، مگر مرے گا ضرور۔ جیسے برف پگھل گیا، آپ اور میں دونوں بھی ایک وقت آئے گا کہ ہمارے کو ہمارے ہی گھر والے، ہمارے ہی چاہنے والے، ہمارے ہی کو اپنے گلے لگانے والے
ایک وقت آئے گا کہ ہم کو گھر میں رکھنا پسند نہیں کریں گے اور کہیں گے کہ بھائی اب انہوں گھر میں رہنے کے قابل نہیں ہے. یعنی جب ہمارا ہوش تھا، جب ہمارے اندر روح تھی، جب ہمارے اندر صحت تھی، سبھی نے ہم کو گلے لگائے دیا. لیکن جب صحت گئی، روح گئی اور پھر آپ کے جسم کو رکھ دے کر روح نکل جاتی ہے، تو پھر گھر والے بھی یہ بولتے ہیں کہ بھائی ہم کو اس کو ساتھ رہنا نہیں ہے، بلکہ اس کا مقام جو صحیح ہے وہ مقام تک اس کو پہنچانا ہے. اور وہ مقام کون سا ہوگا؟ وہ مقام ہوگا جہاں نہ کوئی آپ کا ہوگا، نہ کوئی آپ کا ہمدرد ہوگا، نہ کوئی آپ کا سوال کا جواب دینے والا ہوگا، نہ آپ سے کوئی محبت کرنے والا ہوگا، نہ آپ کے اوپر کوئی جان نثار کرنے والا ہوگا، بلکہ وہ خبر کا گڑھا ہوگا جو گڑھے میں ڈال دیا جائے گا. اب اس کے اعمال کے اوپر رہے گا. ایک اعمال ایسے رہیں گے کہ اس نے زندگی بھر کوئی گناہ نہیں کیے، نہ آنکھ کا گناہ کیا، نہ ناک کا گناہ کیا، نہ عمل کوئی ایسا کیا جس سے اللہ کی نافرمانی جسم سے ظاہر ہو. تو پھر اللہ اس کے کفن کی بھی حفاظت کرے گا، اس کے جسم کی بھی حفاظت کرے گا. اور اگر خدا نہ خواستہ اگر ہمارے اعمال اچھے نہیں ہوں گے تو پھر یاد رکھو خبر کی مٹھی مٹھی میں ملا دے گی، اور مٹھی میں ایسا حال ہو جائے گا کہ آپ کی ہڈی بھی پتہ نہ چلے گی، آپ کا گوشت کا بھی پتہ نہ چلے گا. اور اس وقت خبر پہ آنے والے آئیں گے، آ کر کہیں گے کہ مولا ہمارے مرنے والے سے رشتہ تو ہے، رشتہ تو آپ نبھائیں گے مگر رشتہ داری باقی نہیں رہے گی. رشتہ تو آپ نبھائیں گے. آج کل خوش قسمت ہے وہ ماں باپ، خوش قسمت ہے وہ عزیز و قارب، خوش قسمت ہے وہ اولاد جو اپنے والدین کی یا اپنے مرنے والوں کی خبروں پہ جاتی ہے، یا بیٹھے گھر میں رہے یا نماز میں رہے یا مساجد میں رہے، کہیں سے بھی ہو اپنے والد کے ایصال ثواب کے لیے کچھ پڑھتی ہے. لیکن افسوس آج ہماری زبان سے سب کچھ نکلنے تیار ہے، اللہ کا نام نکلنے تیار نہیں ہے. آج ہماری زبان شل ہو کے رہ گئی ہے. دنیا کا فتویٰ تو ہم کرتے ہیں، ٹی وی کے سیریلوں پہ اپنا وقت تو لگاتے ہیں، اس کے مرنے پر اپن روتے بھی ہیں، اس کے ہنسنے پر اپن ہنستے بھی ہیں. مگر یاد رکھو میری بہن، جو چیز دیکھ کے تم ہنس رہی ہو یا رو رہی ہو، اگر وہ تمہاری زندگی پہ گزرے تو تمہاری زندگی بھی ہنسی مذاق بن کے رہ جائے گی. تمہاری زندگی بھی ایک لوگوں کے لیے مذاق کا مانند رہے گی. اس لیے میں آپ سے گزارش کرنے حاضر ہوتا ہوں، اور ہر مہینہ آپ کے پاس آتا ہوں تو اس وجہ سے آتا ہوں کہ میری کوئی بہن اس وقت کی رابعہ بن جائے گی، میری کوئی بہن اس وقت کی فاطمہ الزہرا کے نقش قدم پہ چلے گی، میری کوئی بہن میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زوج محترمہ بی بی عائشہ جیسا اس کے اندر فراست اور علم آ جائے گا. اور میں یہ امید دے کے آتا ہوں یا کہ میرے بھائی حسن حسین بن جائیں گے. میں یہاں آتا ہوں تو صرف اس غرض سے آتا ہوں کہ میں آپ کے لیے نہیں آتا، بلکہ میں اپنی مغفرت کے لیے آتا ہوں. میں یہاں آتا ہوں تو میں اپنی آخرت کو بہتر بنانے آتا ہوں، اور اس بات سے آتا ہوں شاید آپ میں کوئی اللہ کی محبوب ترین باندی ہوگی، کوئی آپ میں محبوب ترین بندہ ہوگا جس کی آواز کو سننے والا اللہ تبارک و تعالیٰ ہوگا، اور وہ شاید اللہ تبارک و تعالیٰ اس بیٹھنے والوں میں سے کہ ایک کی آواز سن لے اور یہ کہہ دے کہ میں نے اس کی وجہ سے اس بولنے والے کو بخش دیا، اس بولنے والے کی میں نے نجات کا معاملہ کر دیا. آپ کو معلوم حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ محبوب تھے سرکار کے. آپ سسرے بھی تھے. آپ سسر اس بات سے تھے کہ بی بی عائشہ صدیقہ آپ کی صاحبزادی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں تھی، اور میرے رسول کے سب سے زیادہ قریب رہنے والے، میرے رسول کی رات دن خدمت کرنے والے، رات دن آپ کی جان پہ یعنی جان کے اوپر اپنی جان نچھاور کرنے والے. مگر کمال کی بات یہ ہے میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم
کہ محبوب صحابی کی خوبی یہ رہی کہ زندگی بھر محبوب کے تابع رہے، اٹھتے تو میرے رسول کے طریقے سے، بیٹھتے میرے رسول کے طریقے سے، کچھ کہتے میرے رسول کے طریقے سے، اگر کچھ میرے رسول کی بات سنتے تو کمال کی بات یہ تھی کہ مسجد نبوی جہاں میرے سرکار خطبہ دیا کرتے تھے، ایک نظر تھی جو ابو بکر کو دیکھتی تھی، اور پورے مجمع میں جتنے صحابہ کرام تھے کسی نے میرے سرکار کو نظر بھر کر نہیں دیکھا، نظر اٹھا کر نہیں دیکھا، سب نے سرکار کو تو دیکھا ہے، لیکن دیکھنے والے آج بھی یہ کتابوں میں تحریر کر دیے ہیں کہ میں نے سرکار کو جی بھر نہیں دیکھا، اور سرکار کو دیکھنے کی اندر میرے تاب نہ تھی۔ سرکار کو دیکھنے والا یعنی کوئی تھا تو وہ صرف صدیق اکبر تھے، وہ صرف حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ ایسا نورانی چہرہ، ایسا چمکدار چہرہ کہ دیکھنے والے دیکھتے تو کافروں کے دلوں میں لرزہ پڑ جاتا اور مسلمانوں کے دلوں میں ایمان تازہ ہو جاتا۔ معلوم ایک وقت ابو جہل آیا، ابو جہل اپنے ہاتھ میں پتھر لے کر آیا، آ کر کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے ہاتھ میں ہے کہ اگر پہچان لیے تو میں اسلام میں داخل ہوتا ہوں یا میں اسلام کے بارے میں غور کروں گا۔ آپ نے کہا ارے کمبخت، تو کتنا بھی میرے بارے میں اگر تو اسلام میں آنا چاہتا تو اللہ تیرے کو کبھی کی ہدایت دے دیتا، اگر تو میرے 100 چیزیں بھی دیکھیں گے تو اندھے کے سامنے کتنے بھی چیزیں رکھ لو وہ اس کو قبول کرنے یا ماننے تیار نہیں ہوگا۔ چنانچہ اس نے ہاتھ میں کنکریاں لے کر آیا، آ کر بولا محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے ہاتھ میں کیا ہے پہچانو۔ پڑے ابو جہل کے عقل و خرد پر پتھر، یعنی اس کے عقل پر اور اس کے دماغ پر اللہ نے ختم اللہ علی قلوبہم کا معاملہ کر دیا تھا، یعنی اس کے سینوں پر اللہ نے مہر لگا دیا تھا، اس کے کانوں پر، اس کے آنکھوں پر، تاکہ وہ نورانیت کو محسوس نہ کر سکے۔ میرے عزیز تو کہتے ہیں آیا چند مٹھی میں لے کر پتھر، بولا پہچانیے احمد میرے ہاتھ میں ہے کیا؟ شاہ نے فرمایا جو تیرے ہاتھ میں ہے وہ میری گواہی دیں گے۔ اتنا کہنا تھا کہ اللہ کی قدرت دیکھو، کلمہ پڑھنے لگے مٹھی کے اندر پتھر، یعنی میرے رسول کے آزمانے آیا اور پتھر لے کے آیا۔ پتھر کو یہ سمجھا کہ پتھر ہے، مگر اس کو کیا معلوم تھا یہ پتھر بھی میرے رسول کے غلام ہے۔ کائنات بنائی گئی جس کے لیے وہ آپ اور میں ہیں، اور آپ اور مجھے بنایا گیا کس کے لیے؟ اطاعت رسول کے لیے، اطاعت رسول کے ساتھ اللہ کے حقوق پہ چلنے کے لیے۔ یاد رکھیے اس لیے قرآن پاک میں ہے اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اے میرے لوگوں اللہ کی اطاعت کرو، اللہ کے رسول کی اطاعت کرو۔ ولی الامر منکم، اور جو تم میں اپنا امیر چن لو، اپنا بڑا چن لو، اس کی اطاعت کرو۔ یاد رکھو اپنے شیخ سے، اپنے جس سے اپن مرید ہوئے ہیں، جس سے بیعت کیے ہیں، اس کی بات پر بھی عمل کرنا، ورنہ عمل نہ کرنے کی صورت میں کیا ہوتا معلوم؟ خسارے میں پڑ جاتا آدمی، اور وہ خسارہ کیسا ہوتا نظر نہیں آتا مگر عمل وہ کروا دیتا ہے جس کے آپ خسارے کے مستحق ہو جاتے۔ بیعت کے معنی ہے بک جانا، بیعت کے لیے تو یہ سمجھو کہ آپ ان کے ہاتھ پہ یاد رکھیے شیخ وہ حکم دے جو اللہ اور رسول کے تابع ہو تو عمل کرے، اگر شیخ وہ حکم دے جو اللہ اور رسول کے حکم کے تابع نہ ہو تو صاف انکار کر دے اور بول دے کہ حضرت یہ چیز اللہ اور رسول کے احکامات سے ہٹی ہوئی ہے، اس لیے میں اس کام کرنے سے معذرت ہوں۔ لیکن جو اللہ اور رسول کے حکموں کو سنائے اور اس کے بعد بھی اپنے کو اگر عقل نہیں آ رہی ہے، اپنے ذہن ورک نہیں کر رہے ہیں، کام نہیں کر رہے ہیں، تو آپ کو اور اپنے شیخ کے پاس جانا چاہیے۔ یاد رکھیے لوہے کی سلاخ دیکھے نہیں آپ، ٹھوکنے جاتے ہیں نا اس کو تو دیکھتے جہاں ذرا ٹھنڈی ہو گئی پھر لوہے میں گھسا دیتے، اس کو آگ میں ڈال دیتے، پھر انہیں لال ہوتی، پھر ٹھوکنے لگتا، پھر ذرا وہ انگار یعنی جو اس میں
وہ آگ رہنا چاہیے وہ بجھ جاتی، پھر نکالنے، پھر اس کو کیا کرتا، پھر آگ میں ڈالتا، یعنی اس کو اتنا تپاتا کہ اپنی مرضی کا اس کو بناتا۔ اور کرے کبھی آپ لوگوں کو بھی ہم تپاتے، کیوں؟ آزمانا پڑتا، جب آزمائش میں پورے اترے تو پھر ہمارے کو بھی یقین ہوتا لا محبوبہ الا اللہ، لا موجودہ الا اللہ بولنے کے لیے قابل ہے۔ مطلب کیا؟ میرا کوئی محبوب نہیں ہے صرف تیرے، لا موجودہ الا اللہ، کوئی میرا محبوب نہیں ہے صرف تیرے، لا مقصودہ الا اللہ، میرا کوئی مقصود نہیں ہے تیرے، صرف تیرے۔ جب ہم یہ ذکر کرتے ہیں، جب ہماری وہ نوعیت آ جاتی ہے، اس کے بعد کروڑوں روپے اس کے سامنے رکھ دیجئے، وہ پیسے کو نہیں دیکھے گا بلکہ صرف اور صرف آپ کو دیکھے گا۔ بولے گا مولانا آپ یہ 1 کروڑ روپے میرے کو دے رہے ہیں، مگر یہ 1 کروڑ سے آپ یہ میرے کو لکھ کے دے سکتے کہ 1 کروڑ میری زندگی بدلیں گے، یا اللہ مجھے مل جائے گا، یا اللہ کا رسول مل جائے گا، یا میرے اللہ کے تبارک و تعالیٰ کا میں محبوب ترین بندہ بن جاؤں گا۔ اگر میرے کو 1 کروڑ مل رہی اور میں یہ چیزوں کو نہیں مل رہا ہے، مجھے تو اللہ نہیں مل رہا تو میرے کو اللہ کے رسول نہیں مل رہے تو میرے کو اللہ کی محبت نہیں مل رہی، تو میرے کو 1 کروڑ بھی میرے سامنے ہیچ ہے، اس کی کوئی ویلیو نہیں۔ جب ہمارے اندر دولت کی محبت ختم ہو جائے، جب ہمارے اندر اولاد کی محبت ختم ہو جائے، جب ہمارے اندر اپنے گھر کی اپنے چاہت کی محبت ختم ہو جائے، پھر کیا ہوتا ہے؟ ہیرا تراشیے نہ تو پتھر تراشیے، گر ہو سکے تو اپنا مقدر تراشیے۔ جب مقدر تراشیں گے نا آپ، اللہ مل جائے گا۔ اللہ کو پانا ہے تو اللہ والوں کی صحبت میں مل سکے۔ یاد رکھو، ہوٹل میں جانے سے چائے ملتی، شراب کی دکان پہ چائے ملتی نہیں، چائے دینا تو آپ چائے دینا، انہیں بولیں گا بیوقوف پہلے ووٹ دے میرا۔ آپ اگر جا کے چائے والے کی دکان پہ بولے چلو ایک اچھا فل باٹل پلاؤ میرے کو، اسپاٹ باٹل پلاؤ، تو انہوں نے کہا پاگل ہے کیا، یہ چائے کی دکان ہے، شیشے پینے آ رہا کیا، دیوانہ ہے۔ ایسے ہی جہاں اللہ ملتا وہ صحبت صرف اللہ والوں کی۔ اور یاد رکھو، میں ابھی راستے میں ہم لوگ نعت سن لیتے آ رہے تھے، تو نعتوں کے سلسلے میں ایک محبت رسول کی آ گئی، تو میں عنوان تو ایک لے کے آیا تھا، لیکن حقیقت یہ ہے وہ عنوان ایک طرف گیا، میں بات شروع کرا تو آپ کے محبت میں بہہ گیا میں، اور وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عشق کا معاملہ ایسا ساتھ میں آیا کہ تابعی بھی رہے، تابعین بھی رہے، سب رہے، مگر سب رہے تو رہے مگر ایک کے رہے۔ آج ہم ایک کے نہیں ہو رہے، سب کے ہو جا رہے، بچے کے ہو جا رہے ہیں۔ حالانکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پاک میں آیا، کیا قرآن پاک کی آیت ہے وہ؟ یعنی بچے میں اپنی اولادی اپنے لیے فتنہ ہے۔ ہم فتنے کے اوپر کتنی محبت کرتے، اللہ سے اتنی محبت کرتے نہیں۔ دنیا کی محبت ہمارے اوپر چھائی ہوئی ہے، دنیا کی محبت ہمارے پہ غالب ہے، ہمارے کو ہر چیز میں وہی دکھتا۔ جیسے محبوب ہے، عاشق ہے کسی کا، تو انہیں جو چیز دیکھیں گا وہاں انہیں محبوب ہی نظر آئیں گی۔ مگر جب وہ اللہ والا بن جائیں گا، ایک میرے والد ماجد کے مرید تھے یا معتقد تھے، ان کے بارے میں یہ آتا ہے، ان کے بارے میں اکثر ہم سنتے تھے، جب والد صاحب قطب الدین صاحب علیہ وہ ہمارے ابا جان جب امریکہ یا سفر پہ کہیں بھی جاتے تھے تو جتنے دن وہ سفر میں رہتے تھے اتنے دن ان روزے رہتے تھے۔ یہ عشق ہے۔ ایک یہ کہ ایک روزہ رکھ رہے ہیں وہ تو اللہ کے واسطے ہو گیا، مگر محبت کی وجہ سے آپ جو عمل کر رہے ہیں وہ بھی اللہ قبول کر لیا۔ کیوں کر رہے ہیں آپ؟ اس بات سے کر رہا ہوں میں کہ میرے بزرگ مجھے راستہ بتانے والے ہیں، رہبر اگر اچھا ہو جائے تو راستہ خود بخود نظر آتا، اور رہبر کو دیکھنے کے بعد سے آنکھ بھی اچھی ہونا۔ یاد رکھو، مثال کے طور پہ اب یہ نمبر کیا باللہ ہے میرے پاس، تو آپ دکھ رہے ہیں میرے، اگر میں کیا کر رہا ہے
नंबर निकाल के एक अच्छा मोटी ऐनक लेके आके फर्स्ट क्लास ऐनक बाजार से लगा के बैठा तो आप दिखेंगे मेरे को, आपका दीदारी से रहूँगा मेरे को। ऐसे ही क्यों नहीं होगा? नंबर आपका वो नहीं है जो आपको दिखाने वाला है, नंबर वो है जो आपकी है, सो आंखों की भी रोशनी गायब कर दिया। हमारी आंखों की रोशनी, ये हमारे जो बिल्ले होते हैं ना आंखों के ऊपर ऐनक, ये ऐनक के बिल्ले अपने शेख होते, जब वो रास्ता बताते उस रास्ते पर चले तो इनाम मिलता, और जब अपने से चले तो इनाम की जगह आजमाइशें आ जाती, मुसीबतें आ जाती, आफतें आ जाती, बलाएं आ जाती। अब उस वक्त तक आप देखते रहते, ये छोड़ो छोटी बात है, ये छोड़ो जी छोटी बात है, ये छोड़ो जी छोटी बात है। छोटी बात जाके फोड़ी को फुंसी को यानी मामूली फुंसी फोड़ा बन जाए। अब उसके बाद आप डॉक्टर के पास गए तो लाजमी है, उन्हें क्या करता है, छुरी लेके काट देता, काट के अंदर से बुराई को निकाल देता। वैसे ही अपने अंदर की बुराई को भी मारने के वास्ते शेख के पास जाना, और शेख जो बोले फिर अपने दिल का खुद इलाज करना, या तो इलाज बैठ के करना शेख की मजलिस में, या नहीं हो रहा तो शेख के जहाँ हजरत का बैठना होता है, जहाँ हमारे वालिद माजिद रहम, आज मेरे को भी क्या होता कभी कभी बहुत फिक्र लायक हो जाती तो मैं वास के हाल में आता हूँ, क्योंकि सबसे ज़्यादा पसंदीदा हाल मेरे अब्बाजान को वास का हाल था। मैं वहाँ आके बैठ जाता हूँ, आके बैठ के मैं क्या करता हूँ, अपनी तमाम मुसीबतों के ऊपर मुराक़बा करता हूँ, बाद 15 मिनट करता हूँ, बाद आधा घंटा करता हूँ, बाद खामोश बैठा रहता हूँ, और कहीं ना कहीं ऐसी अल्लाह के फजल से तसल्ली मिलती कि जहाँ से हमको रहबरी भी हो जाए, रास्ते बता दे। ये अल्लाह वालों की जगह का भी असर होता। आपको मालूम एक किताब है किताब-उर-रूह, उसमें एक बात आती है कि किताब-उर-रूह में लोग लिखते हैं कि उसका एक और एक किताब भी है सीरतुन नबी बादस विसालन नबी। अब उसमें बहुत से वाक़यात है, उसमें एक ये भी वाक़या है कि जहाँ अल्लाह वाले बैठा करते थे वहाँ उनकी रूहें आग भी आती, और उनके वो अमल की वजह से वो बेचैनी महसूस करते हैं कोई अमल गलत हो रहा तो हमारे को भी अपने अमल को ऐसा करना कि अपनी ज़िंदगियों को बदलने के लिए रहबरी हो, अपने बदलने के लिए। और एक बात याद रखिए, जब तक आप किसी घोड़े पे या गाड़ी पे सवार है, जब तक आपके हाथ में हैंडल है आप महफूज हैं, क्योंकि हैंडल आपके हाथ में। अब आप क्या करें, हैंडल ये नहीं दे रहे हैं किसी तो आपका गाड़ी की हिफाजत कौन करेगा? अपना हैंडल भी शेख को देना, दे के बोलना हजरत मेरे को अपनी गाड़ी में बिठाइए और मंजिल तक ले जाइए, तो आपके शेख आपके लिहाज से आपको क्या कराना है वो देखो। अब मिसाल के तौर पे अभी हमारे रास्ते में हम दवाओं की बात हो रही थी कोई, तो जो जानता है कि मेरे बच्चे को ये दवा दे के ये दवा दिए तो मेरे बच्चे को असर होता, तो अम्मा जान को मालूम रहता ये कैप्स ये 2 खतरे ये डालना है, 1 खतरा ये डाले तो मेरे बेटे को उल्टियाँ नहीं होंगे, मेरे बेटे को सेहत हो जाएगी। हालांकि वो खतरे शिफा देने वाले नहीं हैं, खतरों में शिफा देने वाला अल्लाह है। हमको भी बदलना है, बदलाने वाला अल्लाह है। आप अपने से नहीं बदलते, याद रखो। मैं भी बोलता हूँ कि आप भी बोलेंगे, मगर सबसे ज़्यादा अहम बात यह है अल्लाह जब चाहा तो इंसान हिदायत पा सकता है, वरना अबू जहल मेरे रसूल के सामने बैठा कभी हिदायत मिली? कम वक्त नहीं मिली। क्यों? उसकी आँख से वो नूर देख ही नहीं सकी, वो मेरे आका का नूर ही नहीं देख सके। ऐसे ही मेरी बहनों सुनो, आपके घरों में भी कुरान है, वो कुरान है जिसको अल्लाह ने नाजिल फरमाया, जिसके बारे में रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तुम्हारे लिए बेहतरीन गाइड है, ये रास्ता है जीने का, तुमको अल्लाह ने इसमें तरीक़ा बताया है। और तुम अगर ये कुरान पाक को अपना आइडियल बना लो, आइडियल यानी अपना रहबर बना लो, अपना रास्ता दिखाने वाला बना लो, तो फिर तुम्हारी जन्नत तुमको मेरे रसूल इसलिए फरमाए कि तुम कुरान की तिलावत करो। कुरान की तिलावत बेहतरीन इबादत, और कुरान की तिलावत अल्लाह से करीब करती है।
بندوں سے بھی قریب کرتی ہے اور بندے بھی اللہ کے قریب ہوتے ہیں. تو ہمارے کو کوشش یہ کرنا ہے کہ 10 بج رہے ہیں اس وقت سے ذرا میں آئندہ کوئی محفل کا ٹائم طے کر دینا. ہم بھی دیر نہیں کرتے. ہمارے وہی سب کوئی وقت مقرر کر دیجیے اور اپنے پیر بھائی جو نیارے نیاز غافل ہے تو ان کو جگائیے اور ان کو بولیے کہ میں اب آپ دریا خود آ رہا آپ کے پاس, پانی کے خود موٹر گئے آ گئی, آپ پانی نہیں پی رہے, چاہ کے چار مینار سے پانی لا رہے. عقل مند یہ بیوقوفی کیا ہے؟ آپ کو گھر بیٹھے اللہ کے فضل سے یا محفل سجائی جا رہی ہے, آپ لوگوں کا کام یہ ہے کہ تھوڑی دیر بیٹھ کے ذکر کر لو اور اپنی ذکر کی برکت سے اللہ کے ذاکرین میں شامل ہو, اللہ کے ذکر کرنے والوں میں شامل ہو. آج تھوڑا محنت یہاں کر لوں, آخرت میں آرام مل جائے گا. اگر یہاں تھوڑی محنت نہیں کریں گے تو یہاں بھی مصیبت میں رہیں گے, وہاں بھی مصیبت میں رہیں گے. اس لیے میں ہمارے ان کے میری بہنیں بھی رہتی ہیں, ان کو بھی گھروں کو جانا رہتا ہے, اس لیے میں پورا خیال رکھنا چاہتا ہوں. اور ہمارے پیر بھائیاں جو ہے ماشاءاللہ بہت تعداد میں ہیں, ہماری بہنیں بھی بہت ماشاءاللہ مرید ہے, مگر بعض لوگوں کے پالے چڑھے ہوئے ہیں میرے سے. اب یہ پاروں کا پاگل پنا کیوں کو نکل ہے نا. یاد رکھو, کسی نے اچھا کہا آئینے کو پھوڑ دینے سے اپنے چہرے کا داغ تو نہیں مٹیں گا نا. آپ کو آئینہ بتا رہا تیرے چہرے پہ کالی ہے, آپ بولے میرے کو بتاتا ہوں کہ رکھ کے پھٹ مارے تو آئینہ پھوڑ گیا ہے. ہاں چہرہ میرا صاف ہو گیا چہرہ صاف نہیں ہوتا. ارے چہرے کی کالی تو چہرے پہ چہرے بابا تیرے. ویسے ہی آپ بھی کیا ہے, میں ہم بتائے آئینے کو, آپ کا عیب بتائے تو آپ مولانا میرا عیب بتاتے ہے, مولانا میرا. ارے آئینے کا قصور ہے میاں, آپ کا قصور ہے اس وجہ سے بتا رہے ہیں. آپ آئینے کو پھوڑنے کو کیا کر لیتے وہاں, اس کے بجائے آئینے پہ سر مار کے سر پھوڑ لو, تھوڑا خون بھی گیا تو کیا ہوگا. اللہ کے پاس تو یہ ہوں گا کہ میرا بندہ اپنی عمل سے شرمندہ ہو کے آئینے کو مار لے کے میری وجہ سے خون بہایا. کیسے مار لیں گے جا کے. وہ ایک خاتون میک اپ کر رہے تھے سامنے ٹھہر کے, تو شوہر بولے آئینہ بہت دیکھ لیا آپ, اب میرے سامنے ٹھہر کے میرے کو دیکھ کے میک اپ کرو. تو انہیں بولے تمہارے میک اپ میرے کو دیکھ کے تو یہاں تک آئی نہیں, اب میں زیادہ ہی آئینے میں دیکھی تو میرا حیث و میک اپ بھی ختم ہو جاتا ہے, یعنی عمر اور گزر جاتی میری. تو ہماری بہنوں سے یہ ہے, یاد رکھو, آپ کو اللہ کے رسول نے بات بتائی, اگر آپ بند سنورنا ہے, آپ کو پاؤڈر لگانا ہے, کاجل لگانا ہے, کیا کیا لگانا ہے جو آپ کو نہیں معلوم میرے کو, وہ صرف اور صرف شوہر کے لیے لگا. نہ آپ اپنی بہن کے لیے لگا سکتے, نہ اپنے بھائی کے لیے لگا سکتے, نہ اپنے بھاؤنے کے لیے لگا سکتے, نہ آپ کے رشتہ داروں کے لیے, بلکہ 100 جگہ دعوت میں جا رہے ہیں آپ تو آپ کو یہ حکم دیا گیا ہے کہ شوہر کے سامنے اچھے رہو, باقی کے سامنے کیسے بھی رہو, مگر بغیر کیسے بھی رہو میں کوئی, یعنی پھر بھی آپ صاف ستھرے ہو کے جانا, ورنہ ہمارا دین تو بولا پاکی آدھا ایمان ہے. جب پاک ہے تو دین ہے. تو کپڑوں کی صاف صفائی رہنا اور اپنے گھروں میں اپنی نورانیت لانا ہے, تو سب سے بہتر طریقہ ہے سر پہ اڑ کے رہنا. یاد رکھو, رحمت کے فرشتے وہاں بار بار آتے ہیں جہاں عورت سر پہ پلو رکھتی ہے. اگر عورت ہاف آستین کے کپڑے پہنی ہوئی ہے, رحمت کے فرشتے نہیں آتے. عورت بلوز پہنی ہوئی ہے اور اس کا پیٹ دکھ رہا تو بھی رحمت کے فرشتے نہیں آتے. اور عورت کے سینے کی ہڈی نہیں دکھنا چاہیے, لباس ایسا ہونا سینے کی ہڈی نہیں دکھنا. اتنا بڑا گلا رکھ لے رہے ہیں آپ کے, گلا پکڑ کے مارے ایسا معلوم ہو رہا, ایسا نہیں رکھنا. ایک چھوٹا سینہ رکھنا, جتنی گردن جس میں جا سکتی ہے اتنا سینہ رکھنا. تو اس سے کیا ہوتا, آپ کی عفت والی سمجھی جاتی. اور جتنا سینہ بڑا ہوا, جتنے کپڑے چھوٹے ہوئے, اتنے بے غرض تصور کی جاتی. سمجھے نا. تو غیرت والے بننا ہے تو اللہ کے رسول حیادار تھے. اللہ کے رسول حیا ایسی تھی, ایسی حیا میں رہتے تھے کہ میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حیا کچھ تقسیم ہو کے آئی ہے تو ہمارے پاس باقی ہے نا.
یہ حیا میں تھوڑا سا حصہ اپنے کو ملا ہے، حسن میں میرے رسول کا تھوڑا حصہ ملا، سو میں تھوڑا تھوڑا ملا تو یہ حسن ہے۔ ایک صاحب بولے مولانا میرے حسن کی کیا تعریف کر رہے ہیں آپ، کبھی میری تعریف کرنا ہے تو سنو آپ میرے سے۔ بولا آپ سے تعریف سن کے کیا کرنا، آپ کی تو تعریف محلے والے کرنا، آپ کی بیوی کرنا۔ نہیں مولانا اس کی کیا ضرورت ہے، میری تعریف میں کر لیا تو کافی نہیں ہوتے، بیوقوف ہے۔ بیوقوف کو کہے کہ اپنی تعریف کر لیتا رہتا بیوقوف، میں ایسا میں ایسا میں ایسا، تو کیسا ہے تیرے کو معلوم کیا، سامنے والا بولنا تو اچھا ہے بھائی، آپ اچھے ہیں، آپ نیک ہے، آپ صالح ہے، اپنے فرما بردار ہے، یہ ہے۔ ہم اپنے کو اچھے بولنے پہ خوش ہوئے۔ یاد رکھیے یہ محفلیں اس بات سے رکھی جاتی ہے کہ آپ کو جھنجھوڑ سکے، آپ کو اپنے آپ کو تیار کرنے کے لیے کہ جب مر گئے تو دنیا سے جاتے وقت چہرے پہ نور آ جائے، پاؤڈر کا نور نہیں، میک اپ کا نور نہیں، بلکہ وہ نور جو آپ وضو سے پیدا کیے، آپ نے جو وضو کیا اس کی وجہ سے چہرے پہ نور آیا۔ آپ کو معلوم ہماری بہنیں اپنے شوہر سے ملنا بھی ہے تو وضو کرتے تھے، بچوں کو دودھ پلائے تو وضو کرتے تھے، گھر میں پکوان کر رہے تو وضو کرتے تھے، اپنے گھروں میں صفائی کر رہے تو وضو کرتے تھے۔ آج کہا ہے وضو بولے تو وضو کس کو بولتے گزرے، اب وضو بولے تو ان کو بولے تو وضو کیا ہوتا مولانا، یہ کوئی صاحب ہے کیا ملا دیجیے آپ ان سے تو ایسا نہیں ہونا۔ وضو سے رہیے، پاکی آدھا ایمان ہے۔ اور آپ کو معلوم وضو کرنے والوں کے چہرے پر وضو کرتا ہے تو چہرے کے گناہ جھڑ جاتے ہیں، ناک میں پانی لیتا ہے تو اللہ میں اس کے ناک کے گناہ جھڑا دیتا، اور اگر منہ میں پانی لیتا ہے تو منہ کے گناہ جھڑ جاتے، اور ہاتھ دھوتا ہے تو ہاتھ کے گناہ جھڑ جاتے، پیر دھوتا ہے تو پیروں کے گناہ جھڑ جاتے۔ یعنی گناہوں کو اپنے کم کرنے کا سب سے بہترین طریقہ یہ ہے کہ وضو دن میں 10 وقت کر لو۔ آپ اپنی نگاہ بھٹک بھی گئی کہیں، اپن آنکھیں دھوتی ہوئے ریفریش اپنی آنکھیں پر، اور استغفار کی کثرت کرو، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، یہ پڑھیے انشاءاللہ۔ اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم۔